اب اسی ڈومین کے اندر ماڈیول نمبر 4 کے اندر میلیشیس ایکٹیویٹیز میں اگلا ٹاپک ہے میل ویئر. میل ویئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میل ویئر کیا ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی قسم کی وائرسز، وارمز، ٹروجن ہارسز، رینسم ویئر، اسپائی ویئر یا ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، روٹ کٹس وغیرہ، یہ سارے فال کرتے ہیں انڈر دا کیٹیگری آف میل ویئر. تو کوئی بھی ملیشیس سافٹ ویئر جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہو تاکہ وہ کسی بھی سسٹم کو ڈیمیج کرے، ڈسٹرب کرے، ان آتھورائزڈ ایکسیس اس کے اوپر دے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک میل ویئر ہے. اب کوئی بھی ہیکرز ہیں، سائبر کرمنلز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں یا سائبر ٹیررسٹ وغیرہ ہیں، وہ سارے ان میں سے کسی بھی ایک کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی نیٹ ورک کو افیکٹ کر سکیں یا اسے اٹیک کر سکیں. اب میل ویئر فیملیز کی جب ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ 5 بڑی کیٹیگریز آتی ہیں، جس کے اندر وائرسز ہیں، وارمز ہیں، ٹروجن ہارسز ہیں، رینسم ویئر ہے اور اسپائی ویئر ہے. وائرسز ہوتے ہیں جو کہ سیلف ریپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو پروگرامز کے اور اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تاکہ اگر آپ کوئی بھی چیز فائل ٹرانسفر کریں گے USB کے تھرو یا کسی اور طریقے سے، وہ دوسرے سسٹم کو بھی افیکٹ کرے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک USB کنیکٹ کرتے ہیں PC کو اور وہ PC اگر انفیکٹڈ ہو ود اے وائرس تو وہ وائرس ٹرانسفر ہو جاتی ہے آپ کی USB کے اندر بھی، اور پھر جب آپ اسے کسی اور کمپیوٹر پہ کنیکٹ کریں گے تو وہ کمپیوٹر بھی اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں وارمز. اسٹینڈ الون میل ویئر ہوتے ہیں جو کہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں اٹ سیلف ٹو ادرس اور اسپریڈ ہوتے ہیں دوسرے کمپیوٹرز کو، آفن ایکسپلائٹنگ دی ونربلٹیز ان دا سافٹ ویئر. تو یہ خود ہی اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اٹ سیلف کمپیوٹرز پہ اور نیٹ ورک کے اوپر، اور یہ کوئی بھی سسٹم کی ونربلٹی کو بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ٹروجن ہارسز ہوتے ہیں جو کہ میلیشیس سافٹ ویئر ہیں جو کہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کسی بھی اینٹی وائرس سافٹ ویئر سے یا کسی اور کو تاکہ یہ ایزیلی ڈیٹیکٹ نہ ہو، اور یہ بہت سارے ہارمفل آپریشنز ان دا بیک گراؤنڈ پرفارم کر سکتے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں لگتا. جیسے کہ اگر آپ نے کوئی پائریٹڈ سافٹ ویئر یا کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، اب اگر آپ نے کوئی مووی فائل بھی ڈاؤن لوڈ کی ہے یا آڈیو فائل کی ہے، اب مووی فائل کمپلیٹ اسکرین کے اوپر چل رہی ہوگی لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی بھی ٹروجن رن ہو رہا ہے، کیونکہ آپ فل اسکرین پہ بیزی ہیں اس مووی کو انجوائے کرنے کے لیے، لیکن بیک گراؤنڈ وہ آپ کا کوئی ڈیٹا اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے کسی اور جگہ. رینسم ویئر ہوتا ہے جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو کہ میل ویئر ہے جو کہ انکرپٹ کر دیتا ہے آپ کے سسٹم کے ڈیٹا کو، اور پھر آپ کو اسے پے کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو ڈیکرپٹ دا ڈیٹا، اور موسٹ آف دا کیسز وہ آپ کو کی پرووائڈ نہیں کرتے ہیں ایون آفٹر ٹیکنگ دا منی. پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اسپائی ویئر. اسپائی ویئر سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ سیکرٹلی مانیٹر کرتا ہے اور کلیکٹ کرتا ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن یا آپ کا ڈیٹا جو کہ سسٹم کے اوپر ہو، اور یہ اکثر یوز ہوتا ہے کہ آپ کے پاسورڈ اور کوئی بھی آپ کی جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے اسے آپ کے سسٹم سے لے کے اپنے ماسٹر کی طرف اپلوڈ کرے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں میل ویئر فیملیز کے اندر 5 اور ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں یہاں پہ، جس کے اندر ایڈ ویئر ہے، روٹ کٹس ہیں، اس کے بعد باٹ نیٹس ہیں، کی لاگرز ہیں اینڈ بیک ڈورز ہیں. اب اس کے اندر ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈ ویئر کیا ہے. ایڈ ویئر ہے کوئی بھی انوانٹیڈ سافٹ ویئر ڈیزائن ٹو تھرو ایڈورٹائزمنٹس. کوئی بھی آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے پائریٹڈ اگین انٹرنیٹ سے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ کریک کر لیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اپنا کوڈ ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اننیسیسری پاپ اپس اور ایڈز نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو کسی اور ویب سائٹ کے اوپر بھی لے جاتے ہیں، اور اس کے تھرو وہ آپ کے براؤزر کا ڈیٹا یا آپ کے سسٹم کا ڈیٹا وہاں سے نکال لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس روٹ کٹ. روٹ کٹس ہوتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر ٹولز ہوتے ہیں جو کہ انیبل کرتے ہیں کسی بھی ریموٹ ایڈمنسٹریشن کو آن یور کمپیوٹر فرام دا نیٹ ورک، اور یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں نیٹ ورک کے اندر. اب جب روٹ کٹ کوئی آپ کے سسٹم کے اوپر انسٹال ہوئی ہوئی ہوگی تو آپ کا فرم ویئر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کی بوٹ کٹ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، آپ کا سسٹم کا کرنل بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کے ڈرائیورز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم 100% سیکیور ہے، اس کے اوپر لیٹسٹ اینٹی وائرس سلیوشن اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تاکہ کوئی بھی ریموٹلی آپ کے سسٹم کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے. پھر آتے ہیں ہمارے پاس باٹ نیٹس. باٹ نیٹس ہیں نیٹ ورک آف انفیکٹڈ کمپیوٹرز دیٹ کین بی کنٹرولڈ ریموٹلی. یہ باٹ نیٹس جسٹ لائک زومبیز ہوتے ہیں کہ یہ ایک ڈیڈ ٹرمینلز ہوتے ہیں جو کہ اپنے ماسٹر کی کمانڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کوئی بھی آپ کے سسٹمز کو کمپرومائز کر کے اپنا میل ویئر اس کے اندر پھیلا کے ویٹ کرتا ہے فرام دیئر ماسٹر ٹو ٹیک کنٹرول. یہ یوزلی باٹ نیٹس یوز ہوتے ہیں رینسم ویئر کے اندر کہ وہ پہلے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سارے کمپیوٹرز کے اوپر، اور پھر جب وہ ماسٹر چاہتا ہے آپ کے سارے سسٹمز کو انکرپٹ کر دیتا ہے.
کی لاگرز ہیں میل ویئر دیٹ ریکارڈ دا کی اسٹروکس، جا کے آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو جاتے ہیں. آپ کچھ بھی کلک کریں گے، کچھ بھی آپ ٹائپ کریں گے، وہ ساری چیزیں وہ لے کے اپنے ماسٹر کو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاسورڈ سے لے کے ہر چیز کسی اور کے پاس انٹرنیٹ کے تھرو پہنچ جاتی ہے. بیک ڈورز ہوتے ہیں جو کہ میل ویئر ہیں، جو کہ بائی پاس کرتے ہیں نارمل اوتھینٹیکیشن کو، اور یہ ایکسیس کرتے ہیں سسٹم کو اور الاؤ کرتے ہیں باہر کے سسٹمز کو کہ وہ آپ کے سسٹم کو ریموٹلی ایکسیس کر سکیں. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنیکس آتی ہیں جو کہ میل ویئر ٹیکنیکس ہیں. اس میں پولیمورفزم ہے، میٹامورفزم ہے، آبفسکیشن ہے، ایکسپلائٹ کٹس ہیں اور روٹ کٹس ہیں. اب اس کے اندر جب ہم پولیمورفزم کو سب سے پہلے، یا پولیمورفک اٹیکس بھی کہتے ہیں، اس کے اندر چینج کر دیتا ہے وہ کوڈ کو یا سگنیچر کو اور پیٹرن کو with each infection making directions by antivirus or to detect itself، تاکہ یہ آپ کے اینٹی وائرس سلیوشن سے آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ کیونکہ اپنا سگنیچر چینج کر رہا ہے، اور جتنے بھی اینٹی وائرس سلیوشنز ہیں وہ سگنیچر بیسڈ آپ کے سسٹم کے اندر جو بھی کسی بھی قسم کے میل ویئرز ہیں انہیں ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو یہ اپنا سگنیچر کانسٹنٹلی چینج کرتا رہتا ہے تاکہ آپ کا اینٹی وائرس سلیوشن جو ہے اسے پک نہ کر سکے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس میٹامورفک، یا ہم اسے میٹامورفزم بھی کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ اس کا سگنیچر چینج کر رہا تھا پولیمورفک میں. میٹامورفک کے اندر وہ ہر دفعہ ایک نیا کوڈ لکھ کے اسی قسم کے وائرس کا سگنیچر بھی ڈیفرنٹ ہوگا، ایک نیا وائرس کریٹ کر دے گا تاکہ آپ اس کے اندر کوئی چین یا اس کا کوئی لنک ڈیولپ نہ کر سکیں کہ اس کی اور کتنی کاپیز آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہیں. آبفسکیشن کے اندر ہے کہ یہ کوڈ انکرپٹ کر کے کوڈ کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا اینٹی وائرس یا اسکینرز اسے پک نہ کر سکیں. اب آبفسکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ویب اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ کوڈ کے اندر کہیں ایک لائن آف کوڈ ایمبیڈ کریں گے جو کہ انکرپٹڈ ہوتی ہے. وہ نظر تو آتی ہے کہ وہ ایک لائن ہے، ایک اسکرپٹ ہے، لیکن جب آپ اسے ڈی آبفسکیٹ کرتے ہیں تو وہ ہنڈریڈز آف لائنز آف کوڈ ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی آپریشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی ویب سرور افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے کوڈ کے اندر بہت کلوزلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کوڈ نہ چھپا ہوا ہو جو کہ آبفسکیٹڈ ہو. ایکسپلائٹیشن کٹس ہوتی ہیں جو کہ آٹومیٹڈ ٹولز ہوتے ہیں جو کہ پروب کرتے ہیں ولنریبلٹیز کو ان دا سافٹ ویئر آن دا ٹارگیٹ کمپیوٹر، اور وہاں پہ پھر میل ویئرز اس کے اوپر افیکٹ یا انسٹال کرتے ہیں جو کہ ٹیلرڈ ہوتے ہیں ٹو ایکسپلائٹ سرٹن ولنریبلٹی ان دا سسٹم. فار ایگزامپل آپ کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے اندر اگر کوئی ایک نون ولنریبلٹی ہے تو وہ آپ کو مانیٹر کرتا رہے گا، جیسے ہی اسے اس کے اوپر چانس ملے گا وہ اس کے تھرو آپ کے سسٹمز کے اوپر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. روٹ کٹس کی ہم نے پہلے بھی بات کر دی تھی. روٹ کٹس اگین انسٹال کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹولز کو جو کہ گرانٹ ایکسیس کرتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ایکسیس آپ کے سسٹم کے اوپر، جو کہ میل ویئر اور ادر میلیشیس ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتی ہیں. اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ڈیفرنٹ طریقے ہیں جس کے تھرو یہ آپ کے میل ویئر جو ہے آپ کے سسٹمز کے اوپر ڈیفرنٹ طریقوں سے نیٹ ورک کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ای میل اٹیچمنٹس آ جاتی ہیں جس کے اندر فشنگ ہوتی ہے کہ اگر یوزرز اسے کلک کر رہے ہیں تو وہ آپ کے نیٹ ورک پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. سوشل میڈیا کے تھرو کیا جاتا ہے. اکثر آپ فیس بک پہ اور ادھر ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جو کہ فیک ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. جب آپ اسے کلک کرتے ہیں آپ کسی اور لوکل لائک ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ اسے پرچیز کر لیتے ہیں یا اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کر لیتے ہیں. وہاں آپ کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. ریموویبل میڈیا جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یو ایس بی کے تھرو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یا پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس کے اوپر جب ہم فائل شیئر کرتے ہیں اس کے تھرو بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. میلورٹائزن ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کے تھرو آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے میل ویئر اور انفیکٹ کرتا ہے دوسرے سسٹمز کو کہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا کوئی ایک افیکٹڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ اسے کلک کرتے ہیں اور یہ آپ کو کسی اور ویب سائٹ پہ لے جاتا ہے. پائریٹڈ سافٹ ویئر جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اگین اس کے تھرو. موبائل اپلیکیشن جو کہ پائریٹڈ اپلیکیشنز آپ اپنے موبائل کے اوپر انسٹال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور زیادہ تر آپ کے موبائل کے اوپر کسی قسم کا اینٹی وائرس سولوشن نہیں ڈلا ہوتا تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. پھر باٹ نیٹس ہوتے ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں نیٹ ورک انفیکٹڈ کمپیوٹر جو کہ باٹس ہیں اور اپنے آپ کو اس کو انہیں وائرس وغیرہ کو آپ کے سسٹم کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگین یہ ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے. میک شور کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح آتی ہوں.